آج ہم ایک بڑے دلچسپ اصول پر بات کر رہے ہیں 80-20 اصول سنا ہوگا آپ نے پاریٹو اصول بھی کہتے ہیں اسے جی بالکل. بنیادی خیال یہ ہے کہ اکثر ہماری زندگی میں ہمارے کام میں تقریباً 80% جو نتائج ہے نا وہ صرف 20% کوششوں سے یا وجوہات سے آتے ہیں. بالکل. ہم نے اس پر کچھ مضامین اور تحقیق دیکھی ہے جو ہمیں بھیجی گئی تھی. جی، اور یہ خیال کوئی آج کا نہیں ہے. اس کا نام تو وہ اطالوی ماہر معاشیات ولفریڈو پاریٹو ان کے نام پر ہے. انہوں نے کوئی 100 سال سے بھی پہلے یہ دیکھا تھا کہ اٹلی میں 80% زمین صرف 20% لوگوں کی ملکیت تھی. اچھا، 100 سال پہلے؟ جی، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے اور اہم بات بھی کہ یہ صرف دولت یا زمین تک محدود نہیں ہے. یہ اصول آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. کاروبار میں، فطرت میں، ہماری اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی. ہر جگہ؟ ہاں، اسی لیے تو اسے کبھی کبھی عدم توازن کا اصول یا کم سے کم کوشش کا اصول بھی کہہ دیتے ہیں. مطلب یہ کہ چیزیں برابر نہیں ہوتی. اچھا، یعنی یہ صرف معیشت کی بات نہیں. میں نے بھی سنا ہے جیسے کمپنیاں کہتی ہیں کہ ان کا 80% منافع صرف 20% گاہکوں سے آتا ہے. بالکل صحیح. یہ ایک عام مثال ہے. یا وہ ہم اپنے 80% وقت میں اپنے کل کپڑوں کا صرف 20% ہی پہنتے ہیں. یہ تو روزمرہ کی بات ہو گئی. بالکل. اور یہیں سے اس اصول کی طاقت سمجھ آتی ہے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر چیز برابر اہم نہیں ہے. ٹھیک. عملی طور پر دیکھیں تو یہ ترجیحات یعنی پرائیورٹیز سیٹ کرنے کا ایک زبردست ٹول ہے. کیسے؟ یہ ہمیں مدد کرتا ہے کہ ہم ان اہم چند چیزوں کو پہچانیں، یعنی وہ 20% کام یا سرگرمیاں جو 80% نتائج یا شاید خوشی لاتی ہیں. اچھا. اور پھر ہم اپنی توانائی، اپنا فوکس ان پر مرکوز کر سکتے ہیں بجائے ان بہت سی معمولی چیزوں پر وقت ضائع کرنے کے جو شاید 80% ہے، وقت لیتی ہیں مگر نتیجہ کچھ خاص نہیں دیتی. تو مطلب یہ ہوا کہ بجائے 10 چھوٹے چھوٹے غیر ضروری کام ختم کرنے کے بہتر ہے کہ وہ 1 یا 2 کام پہلے کریں جن سے واقعی کوئی بڑا فرق پڑتا ہے. بالکل یہی بات ہے. یہ تو کام کرنے کا پورا انداز ہی بدل سکتا ہے. اچھا، کاروبار میں اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا یہ کہ بس ان 20% گاہکوں پر ہی توجہ دیں اور باقی 80% کو بھول جائیں؟ یہ تو تھوڑا نہیں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے. دیکھیں، بات صرف کم منافع بخش چیزوں کو یا گاہکوں کو ختم کرنے کی نہیں ہے. اچھا، تو پھر کیا ہے؟ دراصل یہ اصول کہتا ہے کہ اپنے وسائل کو، اپنی توجہ کو ہوشیاری سے وہاں لگائیں جہاں وہ سب سے زیادہ منافع بخش ترقی پیدا کریں. یعنی ان ٹاپ 20% پر اور زیادہ توجہ دیں. بالکل، تاکہ وہ اور بڑھیں. اوہ ٹھیک ہے، یعنی کٹاؤ نہیں بلکہ زیادہ بہتر جگہ پر فوکس کرنا. جی، اسے مرکوز ترقی کہہ سکتے ہیں. یہ سمجھ میں آتا ہے. اچھا، اور کیا یہ سیکھنے پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ ذرائع میں اس کا بھی ذکر تھا. ہاں بالکل، بہت کارآمد ہے وہاں بھی. جیسے کوئی نئی زبان سیکھ رہے ہیں یا کوئی نئی مہارت. جی. اگر آپ شروع میں ان 20% بنیادی اصولوں یا سب سے زیادہ استعمال ہونے والے الفاظ یا تصورات پر اپنی گرفت مضبوط کر لینا تو آپ کافی جلدی تقریباً 80% عملی گفتگو کرنے یا وہ کام کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. یوں سمجھیں کہ پہلے بنیاد مضبوط کر لی، پھر تفصیلات میں گئے. صحیح، جیسے پہلے سب سے ضروری چیزیں سیکھ لیں. جی، ہمارا دماغ بھی شاید قدرتی طور پر کچھ اسی طرح کام کرتا ہے، اہم چیزوں کو پہلے پکڑتا ہے. لیکن کیا ان 20% اہم چند چیزوں کو پہچاننا ہمیشہ آسان ہوتا ہے؟ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ سب کچھ ہی بہت ضروری ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، خاص طور پہ شروع میں تو بالکل نہیں. اس کے لیے تھوڑا غور و فکر، تجزیہ، بعض اوقات ڈیٹا کو دیکھنا پڑتا ہے. اور یہیں ایک اور غلط فہمی بھی دور کرنا ضروری ہے. یہ کوئی ایک بار کا پروجیکٹ نہیں ہے جسے آپ نے آج کیا اور بس مکمل ہو گیا. اچھا. نہیں، یہ ایک مسلسل سوچ کا عمل ہے. ایک عادت بنانی پڑتی ہے، ایک کلچر بنانا پڑتا ہے کہ آپ مسلسل دیکھتے رہیں کہ کیا چیز زیادہ اہم ہے. اور یہ صرف ان کمپنیوں کے لیے نہیں جو کیا کہتے ہیں مشکل میں ہوں یا نقصان میں جا رہی ہوں. ہرگز نہیں. حقیقت میں بہت کامیاب کمپنیاں بھی اسے استعمال کر کے اور زیادہ بہتر بن سکتی ہیں. ایک مثال ہے ایلینوائس ٹول ورکس ITW. جی. انہوں نے اسی 80-20 اصول کو بہت سختی سے اپنایا اور اپنی آمدنی کو آپ یقین کریں $300 ملین سے بڑھا کر 18 بلین تک لے گئے. 18 بلین؟ واو. جی، انہوں نے مسلسل
اپنی مصنوعات، اپنے گاہک، اپنے عمل، سب کا 80-20 کے نظریے سے جائزہ لیا اور وسائل کو بہترین جگہوں پر لگایا۔ یہ تو بہت متاثر کن ہے، لیکن کیا اس اصول کو اپنانے میں کوئی خطرات بھی ہیں؟ مطلب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ان 20% اہم چیزوں پر اتنا توجہ دیں کہ باقی ضروری چیزیں نظر انداز ہو جائیں، جیسے روزمرہ کی ای میلز ہیں یا چھوٹی میٹنگز ہیں، وہ بھی تو کرنی ہوتی ہے نا؟ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ توازن بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، 80-20 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باقی 80% کام جو شاید کم اہم ہیں مگر پھر بھی ضروری ہیں، جیسے انتظامی کام یا روٹین کی چیزیں، انہیں بالکل ہی چھوڑ دیں۔ ٹھیک۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنی بہترین توانائی، اپنا بہترین وقت ان 20% سرگرمیوں پر لگائیں جو سب سے زیادہ نتیجہ خیز ہیں۔ باقی کاموں کو بھی مینج کرنا ہے، شاید کم وقت دے کر یا ڈیلیگیٹ کر کے۔ ٹھیک، سمجھ گئی۔ دوسری بات جو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ یہ خیال غلط ہے کہ صرف 20% کوشش سے 80% نتائج ملتے ہیں۔ نہیں، بلکہ 20% اہم کوششوں پر اپنی 100% توجہ دینے سے 80% نتائج ملتے ہیں۔ کوشش تو پوری کرنی ہے، مگر صحیح جگہ پر۔ اچھا، یہ واضح ہوا۔ اور ہاں، کبھی کبھی یہ اصول تھوڑا کہہ لیں بے رحمانہ بھی لگ سکتا ہے، بے رحمانہ کیسے؟ کیونکہ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم جذبات یا پرانی عادتوں یا وابستگیوں کے بجائے حقائق اور ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلے کریں۔ کون سے گاہک، کون سی پروڈکٹ، کون سا کام واقعی نتیجہ دے رہا ہے۔ یہ بات تو ہے، ڈیٹا پر مبنی فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ جی، تو خلاصہ کریں تو یہ 80-20 اصول صرف ایک دلچسپ تھیوری نہیں ہے، بلکہ ایک بہت عملی حکمت عملی ہے، جس سے ہم اپنی توانائی اور وقت کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اہم چیزوں کو پہچاننا، ان پر توجہ مرکوز کرنا اور غیر ضروری چیزوں پر وسائل ضائع کرنے سے بچنا۔ بالکل، بنیادی پیغام بہت سادہ ہے۔ ہر چیز برابر اہمیت نہیں رکھتی۔ اپنی کوششوں کو، اپنی توجہ کو دانش مندی سے ان جگہوں پر لگائیں جہاں وہ سب سے بڑا فرق پیدا کر سکتی ہیں۔ مقصد کم کام کرنا نہیں، مقصد کم کام کرنا نہیں، بلکہ زیادہ بامانی، زیادہ مؤثر کام کرنا ہے۔ زبردست۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں غور و فکر کے لیے۔ جی ضرور۔ آپ کی زندگی یا آپ کے کام کا وہ کون سا شعبہ ہے جہاں آپ صرف 20% اہم چند سرگرمیوں پر زیادہ توجہ مرکوز کر کے 80% بہتری لا سکتے ہیں، یا دوسری طرف وہ کون سی 80% معمولی زیادہ چیزیں ہیں جو شاید آپ کا قیمتی وقت اور توانائی بلا وجہ لے رہی ہیں؟ اس پر سوچے گا۔